أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حکیم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 10 تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ پورا ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ سوائے ان کی خود اپنی ذات کے کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ جو آیات تھیں ان میں زنا کی سزا بیان کی گئی تھی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے معاشرے میں تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ پھر گواہیوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ایسے ہی کسی کے اوپر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی بہت ساری تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ لہذا اسلامی معاشرے کے اندر یہ قانون قرار پایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے تو خود اس کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، یعنی یہ تہمت لگانے کی سزا اس کو ملے گی، 80 کوڑے سزا ملے گی۔ وہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ معاشرے کے لحاظ سے تھا تاکہ معاشرہ صاف ستھرا ہو، پاک و صاف ہو۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ زنا کرنے میں بالکل بدنام ہو چکا ہو اور 4 گواہ میسر آ جائیں تو پھر یہ تو معاشرے کا ایک پھوڑا ہے، معاشرے کا ناسور ہے، تو اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گھر کے اندر کی ہو رہی، شوہر اور بیوی کی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ زنا میں ملوث ہے، زنا کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کرے کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ جائے گا 4 گواہ لانے کے لیے تو بھی یہ معاملہ سنگین ہوگا، 4 گواہ ملنا مشکل ہے، تو یہ کیا کرے؟ اصل میں یہ واقعہ پیش آیا بھی تھا، تو اس کا حل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ گواہیاں گزاری جائیں گی، ان کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کے نام سے یہ پورا واقعہ، یعنی یہ جو پورا طریقہ ہے یہ لعان کے نام سے، اس میں مرد بھی قسم کھائے گا اور عورت بھی قسم کھائے گی۔ تو اس میں اس آدمی کا حکم ہے کہ جو اپنی بیوی پر یعنی زنا کی تہمت لگاتا ہے اور سچائی پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو وہ اس عورت کو حاکم کے پاس لے جائے گا، اور اس پر جو تہمت لگائی ہے وہ اس کو دہرائے گا کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو اب جو حاکم ہوگا وہ اس سے کہے گا کہ وہ 4 بار گواہی دے، 4 مرتبہ یہ کہے کہ اس نے اپنی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچا ہے۔
اور پانچویں بار، 4 بار تو یہ کہے کہ جو اس نے تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچا ہے، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ اگر بیوی اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اس کو مان لیتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، درست ہے، تو پھر اس پر حد زنا واجب ہو جائے گی، یعنی زنا کی جو حد ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے کہ نہیں یہ شوہر میرا جھوٹ بول رہا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور پاک باز ہوں اور یہ شوہر نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے وغیرہ، تو اب یہ بیوی بھی کھڑی ہوگی اور وہ عورت بھی 4 بار گواہی دے گی کہ اس کے شوہر نے اس پر جو تہمت لگائی ہے وہ اس کے اوپر بہتان ہے اور اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر شوہر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے بعد پھر دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائیگی کر دی جائے گی۔ تو اب یہ کہ یہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم بھی ہے، احسان بھی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اللہ کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سمجھ لیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی مصیبت کو، پریشانی کو تم سے دور کر دیا ہے، ایک مسلمانوں کے پاس ایک اجتماعی ایک مشکل کا اس کو حل بتا دیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں معاشرے کے اندر سچائیاں پیدا ہو اور زنا دور ہو، برائیاں دور ہوں، اور کوئی بھی آدمی کسی کو اوپر ایسے ہی منہ اٹھا کر تہمت نہیں لگا سکتا۔ آج کل بہت دیکھا جاتا ہے لڑائیوں کے اندر، خاص طور سے شوہر بیوی میں جو ہے ذرا سی لڑائی ہوتی ہے اور اگر یہ نوبت آ پہنچی تو فوراً اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو انسان کے اندر کا جو جانور ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو اس قدر ذلیل کرے کہ معاشرے کے اندر اس کا رہنا دوبھر ہو جائے۔ بڑے آدمی کے لیے بڑا آسان ہے کسی عورت کے اوپر تہمت لگا دینا، کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا تھا، ایسا دیکھا تھا، اور لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو مان بھی لیتے ہیں فوراً۔ تو اسلام نے اس کو منع کیا، ایسا ہرگز نہیں، آپ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں نے، آپ نہیں کہہ سکتے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی نہیں سکتے، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر اس کو ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اگر کسی ایسے ہی جو آپ کی بیوی نہیں، اگر ایسے ہی کسی عورت کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہنے سے پہلے 100 بار سوچیے۔ اگر 4 گواہ تم نہیں پیش کر سکے اور اس پر زنا کی تہمت لگا دی تو 80 کوڑے تمہاری پیٹھ پر پڑیں گے اور کبھی تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اپنی بیوی کے بارے میں تم نے کہہ دیا ہے تو پھر اب لعان ہوگا۔ اب آئیے کھڑے ہوئیے، گواہی دیجئے اور یہ بھی کہیے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو، کیونکہ پھر یہ معاملہ تو اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش کر دیا، اب اللہ سزا دے گا۔ اچھا، یہ جو آیتیں کب نازل ہوئیں، کیسے نازل ہوئیں، یہ ان آیتوں کے شان نزول جو ہے تو محدثین کرام نے ہلال ابن امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ امام احمد نے، بخاری نے، مسلم میں اس کو بہت ہی روایتیں منقول ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہلال ابن امیہ ایک رات جب اپنے کھیت سے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی شخص کو دیکھا اور اپنے کان سے بھی دونوں کی باتیں سنی۔ اب وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، تو آپ پر یہ بات بڑی شاق گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اگر ہلال ابن امیہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکیں گے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو ہلال ابن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ بات پڑھ لی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سچا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل ضرور کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ سے کہا کہ اگر تم نے اپنے دعوے کی صداقت پر 4 گواہ پیش نہیں کیے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر آپ نے اس عورت کو بلایا اور اوپر جو لعان کا جو طریقہ اوپر جو بیان کیا گیا ہے، ابھی جو بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق ہلال نے اپنی سچائی کی گواہی دی۔ پھر عورت سے کہا گیا تو وہ بھی کھڑی ہوئی اور اس نے 4 بار اپنے شوہر کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی، اور 5ویں بار سے پہلے رکی اور اس نے چاہا کہ ہم لو اعتراف زنا کر لیں اور اپنی غلطی مان لیں، لیکن پھر اس نے یہ کہا کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی۔ پھر یہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔
اچھا، اب جو بچہ جو عورت کے بطن سے پیدا ہوا وہ ویسا ہی پیدا ہوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ ایسے ایسے ہوں گے تو ہلال بن امیہ کا بچہ نہیں ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے کہا کہ اگر قسمیں نہ کھائی گئی ہوتی تو آج عورت کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا. تو یہ واقعہ باقاعدہ پیش آیا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بیان کر دیا ہے کہ ایسے ہی کوئی شوہر کسی بیوی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، بلکہ اس کے لیے اب لعان کا ایک طریقہ متعین کر دیا گیا ہے. اس طور سے گواہی گزاری جائے اور پھر اس کے بعد دونوں میں جدائیگی کر دی جائے گی، دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی، اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ اپنی ماں کے نام سے منسوب ہوگا، ماں کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.